قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ موضوع آپ حضرات کے علم میں ہیں، کافی عرصے سے سورۃ المؤمنون کی یہ آیتیں چل رہی ہیں۔ پچھلے جمعے بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لیے کہ یہ وعدوں کے بارے میں تم سے قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ وعدہ جو ہوتا ہے یہ صرف عہد، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے ساتھ آپ نے کسی بات پر عہد کر لیا، اس کی بڑی تشریح جو ہے کئی چیزوں کے اندر آ جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے قانون پر عمل کرنا اور اس ملک کے قانون کو توڑنا، عمل کرنا، یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ اور اگر بندہ اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کا قانون توڑتا ہے تو وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اب علماء کرام نے یہاں پر یہ بھی حتیٰ کہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو خاص کر کے اس کی مثال دے کے کہا کہ اگر ایک بندہ کسی ملک کے سفر کے لیے جاتا ہے، جب اس کو ویزے کا اپلیکیشن لکھنا پڑتا ہے یا اس کو شناختی کارڈ اس ملک کا دیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اس اپلیکیشن فارم میں جہاں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں تمام قوانین جو ہیں ان پر عمل کروں گا،
ان کا پاس رکھوں گا، اگر وہ اس آخری فارم پہ ٹک نہ کرے تو کیا اس کو اس ملک کا ویزا یا اس کا شناختی کارڈ اس کو دیا جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز ہی وہی ہے کہ عہد، آپ نے جس ملک میں جانا ہے آپ نے اس ملک کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس ملک میں قانون روڈ کا، ٹریفک کا اگر اتنا ہے کہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ فلاں جگہ پہ گاڑی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود آپ گاڑی کو وہاں پر کھڑا کرتے ہیں، آپ اس ملک کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے، آپ کے نامہ اعمال میں یہ بھی گناہ لکھا جائے گا۔ جو حکومت کی طرف سے رفتار گاڑی کی دی گئی ہے، سپیڈ جو ہے، جو لمٹ رکھی گئی ہے، اس سپیڈ سے بڑھتے ہوئے انسان اپنی گاڑی کو اگر چلاتا ہے تو وہ اس قانون کی پاسداری نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کون سا کیمرہ ہے، یہاں پر کون سا کوئی دیکھنے والا ہے، تو وہ بھی اس قانون کے اندر جو ہے عہد کا پاس نہیں رکھتا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس کو گناہ ملے گا۔ یہ عہد کا پاس ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ میں نے آپ سے پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ اگر ایک ایک چیز کو بیان کرتے جائیں تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے، لیکن ان تمام عہد سے، ان تمام وعدوں سے جو سب سے بڑا وعدہ ہے، جو تمام عہدوں سے بالا ہے، وہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، یہ تمام عہدوں سے بالا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پاسداری کرے۔ جس ملک میں وہ رہتا ہے، اگر اس ملک کے قانون ان اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ اگر ٹکراتا ہے تو پھر تو اس کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا وسیع معنی ہے کہ عہد کا پاس رکھنا۔ میں نے پچھلے جو میں کہا تھا، ایک مجبوری ہو جاتی ہے، آپ کسی کے ساتھ کسی چیز پہ وعدہ کرتے ہیں یا بعض اوقات کچھ مجبوری ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر وعدے کا توڑنا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ امانت اس کے پاس دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وہ امانت صرف پیسوں کی نہیں ہے، وہ زبان کی بھی امانت ہے، وہ مجلس کی بھی امانت ہے، اس کے اندر کئی امانتیں آ جاتی ہیں، اور بات بات پہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلافی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ہمیں عہد کا پاس رکھنا اور امانت کا پاس رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ غزوہ خیبر کے حوالے سے بات ہوئی کہ جب جنگ زور و شور کی ہو، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہا جس کا نام اسود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے یہ یہودیوں کی بکریوں کو ان کے حوالے کر کے آؤ، اس کے بعد جہاد میں شامل ہونا، اس لیے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے رہنا، میں یہاں پر آؤں گا، تو روایت میں آتا ہے 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے۔ ہمارا نبی تو ہمیں سکھا کے گیا امانت اور عہد کس کو کہا جاتا ہے، لیکن آج امانت نہ میرے اندر ہے نہ آپ کے اندر ہے، نہ وعدہ پورا میں کرتا ہوں نہ وعدہ پورا آپ کرتے ہیں۔
کہیں تو وجہ ہے نا کہ میں نے کہا کہ ہم مار کھا رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہے مسلمانوں کا زوال اور ہو رہا، اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی صاحب کے والد نے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے، قرآن پاک کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے ہے، جب حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ باطل ترقی کیوں کر رہا ہے؟ آپ بھی دیکھیں جتنے غیر ملکی غیر اسلامی ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باطل ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر مسلمانوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ جو اللہ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ عہد کا پاس رکھو، امانت کا پاس رکھو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، آج مسلمان کے اندر امانت داری نہیں ہے، مسلمان وعدے کو پورا نہیں کرتا، کافر یہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کافر ایسے ہیں، کفار کے اندر بھی بڑے بڑے فراڈیے اور دھوکے باز بیٹھے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جائے کہ وہ جو امانت آپ کے پاس رکھتے ہیں یا آپ ان کے پاس امانت رکھواتے ہیں یا جو عہد کا آپ کے ساتھ پاس ان کا ہوتا ہے وہ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ خصلتیں مسلمانوں کی ان کے اندر چلی گئیں، کوالٹیز مسلمانوں کی ان کے اندر چلی گئیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج وہ ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے، حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلتے ہیں۔ جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حق اور باطل کا امتیاز کیا گیا۔ ہم نے تو وہ جگہ دیکھی ہے، اللہ آپ کو بھی لے جائے جہاں پر جنگ بدر ہوئی، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں دوبارہ لے جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کے والد جب مسلمان ہوتے ہیں تو مکہ سے مدینہ کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں اور جنگ بدر کا اعلان ہو جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ توجہ ہے نا؟ میں آج آپ کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور عہد کا پاس رکھنا یہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد کی ابو جہل سے، جو سب سے بڑا کافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل، ابو جہل کی ملاقات حضرت حذیفہ اور ان کے والد سے ہوتی ہے تو حضرت حذیفہ سے ابو جہل کہتا ہے اچھا اب تم بھی بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے ہو اور ہمارے خلاف اب تم بھی لڑو گے؟ کل تک ہم ایک ہوا کرتے تھے، آج تم بھی ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ اور حضرت حذیفہ کے والد نے کہا کہ ہم تو صرف مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہم جنگ میں حصہ لینے نہیں جا رہے۔ تو ابو جہل نے کہا پھر اس طرح کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم جنگ کے اندر حصہ نہیں لو گے۔ اب وہ حالت ایسی تھی، حضرت حذیفہ نے، ان کے والد نے جیسے تیسے جو ہے ابو جہل کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ اب حضرت حذیفہ اور ان کے والد جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکل رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد کی، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں تو اس جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہوں، راستے میں میرے ساتھ یہ ہوا، بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ،
جس میں جو شہداء ہیں ان کو بدریین کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہ بدر کے شہداء ہیں ان کا نام لے کر، ان تمام شہداء کا نام لے کر جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ تو کہہ دیں، زور سے کہیں سبحان اللہ، آپ کی کانپیں نہیں ٹانگیں گی اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو جو شہدائے بدر کا نام لے کر دعا کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی۔ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی تھی، تو ابو جہل سے میں وعدہ کرایا تھا لیکن اس جنگ میں مجھے شریک ہونا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس میں کتنے صحابہ تھے؟ کتنے صحابہ تھے؟ 313، اور ان کے پاس صرف ان 313 کے پاس 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں، اور آگے سورماؤں کی جو ہے وہ مسلح افواج ہے، ہتھیار والے ہیں۔ صحابہ کے پاس ڈنڈے ہیں، پتھر ہیں، 8 تلواریں ہیں 313 کے پاس صرف۔ جہاں پر بندوں کی ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ تم وعدہ کر کے آگے ہو ابو جہل سے، لہٰذا تم اس جہاد کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! سب سے بڑا کافر اس امت کا فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ تم وعدہ کر کے آ چکے ہو، لہٰذا میں تمہیں جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آپ جیسا بندہ ہوتا تو ہم کتنی تعویلیں کرتے کہ جی وہ اس وقت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، چنانچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم تعویلیں نکال کے مسئلہ پیش کر لیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی زبان سے وعدہ کر کے آ گئے ہو، اس وجہ سے کہ تم شامل نہیں ہو سکتے، تم وعدہ کر آئے ہو۔ حق و باطل کا معرکہ جہاں پر لڑائی زور و شور کی ہو، وہاں اس لیے کہ یہ جنگ کوئی اقتدار کے لیے نہیں تھی، کوئی ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، اپنی بہادری یا اپنی چدراہٹ دکھانے کے لیے نہیں تھی، یہ لڑائی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تھی، اللہ کے اس دین کی پاسداری کے لیے تھی۔ تو وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سبق ہمیں پڑھایا کہ تم وعدہ کر کے آ گئے ہو، لہذا تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، صلح حدیبیہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اگر آپ لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی ہے، میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے والد، اپنے دادا پر دادا کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کے لیے اور میرے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ کاش ہم بیٹھ کے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ اس امت کا سب سے پہلے قرآن کی آیت جو اترتی ہے وہ اقرا، کہ پڑھو، لیکن آج امت نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ، معاہدہ یہ وہ کرتے ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مسلمان ہو کر مدینے جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو واپس مکے میں بھیج دیں، اور جو واپس مکے آ جائے گا، کفار مکہ کا یہ تھا کہ ہم ان کو واپس پھر مدینے نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے سیرت اگر پڑھی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں دے گی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رکتے ہیں۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کا والد کافر تھا، ان کے والد نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے زنجیروں میں باندھ کے گھر کے اندر چھوڑ دیا تھا۔
اب صلح حدیبیہ جو مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پہ ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، اپنے آپ کو کسی طرح ان بیڑیوں سے چھڑا کر، رسیوں سے چھڑا کر مکہ سے صلح حدیبیہ کے مقام پہ 10 میل تک کس طرح سفر کرتے ہیں، سوچیں کبھی، انہی بیڑیوں کے ساتھ، انہی زنجیروں کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو واپس کیا جائے۔ ابھی یہ معاہدہ ہو رہا ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول، میرے والد نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میری زندگی اجیرن کر دی ہے، مارنا پیٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کرنے والے سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اس میرے غریب صحابی کو تو چھوڑ دو، ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے، ابھی دستخط نہیں ہے ہمارے ہوئے، کم سے کم ہمارے اس غریب صحابی کو تو چھوڑ دو۔ وہ معاہدہ کرنے والا اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ نہیں، جو معاہدہ طے ہوا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، جو مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا یا آپ کا کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس مکہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابو جندل میں مجبور ہوں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عہد، اس کو کہتے ہیں امانت۔ ابو جہل سے بڑا بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ آج میرے اور آپ کے وعدے کیسے ہیں؟ وہ تو وقت کا بڑا فرعون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کو کہتے ہیں ابو جندل میں مجبور ہوں، ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہو چکا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ واپس ان کے پاس بھیجیں گے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول یہ کیا؟ یہ معاہدے یہ اقتدار کے لیے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کرنا سکھایا۔ خیر حضرت ابو جندل کی پھر رہائی کیسے ہوتی ہے وہ ایک لمبا واقعہ ہے، کبھی زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آتی ہے، آپ کو پتہ ہے بیت المقدس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کنٹرول ہوتا ہے، عیسائی اور یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول زیر سایہ رہتے ہیں، اور ٹیکس جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ ایک سال ایسا آتا ہے کہ جنگ کہیں چھڑ جاتی ہے اور فوج کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس بیت المقدس کے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کچھ زیادہ تھی، تو کسی نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ جنگ چھڑ گئی ہے، تو یہ بیت المقدس سے آدھی فوج یہاں سے، چونکہ یہ صرف حفاظت کے لیے ہے، اگر فوج کو یہاں سے استعمال کر کے اس جگہ لے جایا جائے تو وہاں پر جہاد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رائے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ بیت المقدس میں جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، ان ساروں کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ یہودی بھی آتے ہیں، وہ عیسائی بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے، فوج کو کسی اور جگہ پہ جانا ہے جہاد کرنے کے لیے، لہٰذا اس سال کا جو تم نے جو ہمیں ٹیکس دیا تھا، جو جزیہ دیا تھا، ہم اس سال تمہاری حفاظت نہیں کرتے تو ہم وہ سارا جزیہ جو ہے اور ٹیکس جو ہے تمہیں واپس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی اپنی حفاظت تم خود کرو جب تک فوجیں واپس نہیں آتی۔ آج کوئی مثال ایسی دے سکتا ہے؟ آج کون ایسی مثال دے سکتا ہے؟ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد و پیمان کے واقعے کی مثال دے سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں،
عہد و پیما، عہد، یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف کسی کے ساتھ زبان کا وعدہ نہیں ہے، اس کے اندر سب علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی بھی، ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی بھی کوئی کرتا ہے اس کے اوپر بھی گناہ ہے۔ جس ملک میں رہتے ہوئے وہ جب عہد کرتا ہے کہ اس ملک کے قانون پر میں عمل کروں گا، وہ جب اس ملک کے قانون کو توڑتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس پر اس کو بھی گناہ ہوگا، اس بات پر بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مسلمان تو ہے ہی وہ، مومن تو ہے ہی وہ جو امانت کی پاسداری کرتا ہے، جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، اوپر سے نیچے تک ہمارے وعدوں کا کیا ہے، ہماری امانت کا کیا ہے۔ میں آپ سب اس پہ سوچیں۔ جب آپ اس چیز کو سوچیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کہیں گے کہ میں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما اعمالکم عمالکم، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ تمہارے اعمال بالآخر تمہارے حکمران بنیں گے، جو تمہارے اعمال ہوں گے انہی اعمال کی شکل میں اللہ تمہیں اس طرح کے ہی حکمران تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بڑے فرعون ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ کو کہ تم نے وعدہ کیا ہے لہٰذا تمہیں میں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج میں اور آپ، ہمارے گھر کے بڑے یا ہمارے اداروں کے بڑے یا ہمارے ملکوں کے بڑے، وہ کیا ابو جہل جیسے کافر تو نہیں ہے نعوذ باللہ؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم کسی عہد و پیما کی پاسداری نہیں کرتے؟ ہم کیوں وعدے پورے نہیں کرتے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک کیوں وعدہ اور اس وعدے کی خلافی اور امانت داری ہمارے اندر نہیں ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، کسی اور کی گمراہی تمہیں نہیں بھٹکائے گی۔ کوئی اور اگر گمراہ ہے، غلط راستے پہ چلا گیا ہے، اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم حق کے راستے پہ ہو۔ تو اس لیے کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی فکر کرنے والا بن جائے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، وہ دیکھے کہ کیا میری یہی معنی ہے مومن کا، یہی معنی ہے اس سورت کا، ان ابتدائی سورتوں، اس سورت کی آیاتوں کا۔ میں اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں بے لغو فضول باتوں کا کسی کو جواب دیتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میرے اندر فضولیات ہیں؟ کیا میں اپنی زکوٰۃ کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کیا میرے دل کا جو تزکیہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کیا میں یہ کر رہا ہوں کہ نہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے یہ کہ جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی کنیزیں جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اگر تو وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، جو اس کے علاوہ کچھ کام کرتا ہے تو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ جو بات چل رہی ہے، جو امانت کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آپ کبھی ان آیتوں کی تفسیر میں صحابہ کے واقعات پڑھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھیں کہ جنگ زور و شور کے ساتھ ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عمر کے واقعات پڑھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، تو اس جنگ کے اندر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھتے۔ آج ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، جیسے میں نے کہا نا کہ میں اور آپ ہوتے تو ہم تعویلیں نکال لیتے، ہم کہیں نہ کہیں سے وہ کہہ دیتا کہ مولوی صاحب آپ معاملہ تھوڑا سا دیکھ لیں نا، کوئی کتاب شتاب نکال کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں سے معاملہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔
پریشانی جب آ جاتی ہے منہ سے اول فول انسان بک دیتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی ٹھوکر مار دیتا ہے, پھر آتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی کتاب نکال کے دیکھو نا, کوئی مسئلہ اگر نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے, کوئی لال کتاب دیکھو نا, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ پھر کہتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اللہ اکبر. شروع بھی نماز سے ہوا, آخر بھی نماز میں. اس لیے مومن کی ابتدا ہی نماز ہے, مومن کی آخر بھی نماز ہے. اور یہاں اس وقت شروع میں کہا کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع, اور یہاں کہا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جو حفاظت کرتے ہیں. یہاں مفسرین نے کئی معنی اس کے لکھے ہیں. ایک معنی یہ کہ جو نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں. اور مومن کا شیوہ ہی یہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے, وہ پھر چون چنا کے سوال نہیں کرتا. اب ایک بندہ پوچھے کہ یہ کیوں ہے, نمازوں کے اوقات یہ کیوں ہیں, بھائی اللہ کا حکم ہے, بات ختم ہو گئی. یہ تمام عہدوں سے, تمام وعدوں سے بالا وعدہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اسی کا معنی, اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں اپنے ہاتھ کھڑے کر دینا. بس اب اس کے اندر مجھے کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے, کسی عقلی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, یہی تو طریقہ تھا صحابہ کا. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں, جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, جو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں, میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ جو ہم ٹھونگے مارتے ہیں, اس کو نماز نہیں کہا جاتا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب سورج غروب ہونے لگے نا, بالکل کنارے پر پہنچ جائے, جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے, آپ اپنی آنکھ سے سورج کو دیکھ سکتے ہیں, اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے, کہ پورا وقت ضائع کر دیا, اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو کے 2-4 ٹھونگے مار کے نماز پڑھ لے گا. یہ نماز نہیں, یہ منافق کی نماز ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ اکثر سنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز کے لیے آتا ہوں اور مصلی پہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں, وہ نماز کو ادا نہیں کر رہے, میرا دل کرتا ہے میں کسی اور بندے کو مصلی پہ کھڑا کر دوں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے, اور جو بندے گھر کے اندر موجود ہیں میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. نمازوں کے اوقات کا ہم سب کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب ہے, لیکن اگر میرے اندر یہ سستی ہے تو میں اس اپنی سستی کو دور کر لوں. اور پھر آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ساری جو کوالٹیز اللہ نے بتائیں, اللہ جو ان کوالٹیز کو بتا رہے ہیں, اس کوالٹیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رہیں گے. یہی وارث ہیں جنت الفردوس کے, عام جنت بھی نہیں, جنت الفردوس کے وارث ہیں. کیا سبق یاد ہے نا آپ کو, قد افلح المؤمنون, بلا تحقیق, بلا شک وہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
فضولیات سے بچتے ہیں۔ علماء نے دو معنی کیے ہیں، ایک جب اس کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی فضول بات کرتا ہے، کوئی بحث کرتا ہے، اور آج ماشاءاللہ یہ تو بازار اس کا گرم ہے، پہلے لوگ فرقہ واریت کی بحث میں ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ سیاست کی بحث ایسے چل گئی ہے۔ میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے فرقہ واریت سے تو لوگ ہٹ گئے۔ پہلے ایک گھر میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ فلاں عقیدے کا ماننے والا ہے، یہ فلاں عقیدے کا ماننے والا ہے، اب اس سے آگے بات نکل گئی۔ اب لوگ کہتے تھے کہ تم مولویوں نے ہمیں آپس میں لڑایا ہے، اب شکر ہے مولویوں سے ہٹ کے لوگ اس چیز پہ آئے، ان کو سمجھ تو تھوڑی سی آ گئی کہ لڑانے والے کون ہوتے ہیں۔ خیر اس پہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سارے ماشاءاللہ عقل مند ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو فضولیات کو چھوڑ، جس چیز کا تمہارا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس چیز کے پیچھے پڑھ کے کیا ملے گا تمہیں۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مفسرین نے لکھا یہاں دو معنی ہے، ایک جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دوسرا جو اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، دل کی صفائی کرتے ہیں۔ اور پھر والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے اندر پھر نگاہ کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، زنا سے اپنے کانوں کی حفاظت ہے، زنا سے اپنی زبان کی، آنکھوں کی، سوچ کی، پیروں کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، امانت داری جو کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی فکر ہم کریں۔ اگر یہ جو فہرست اللہ نے پوری بتائی ہے، اگر کہیں نہ کہیں میری ان کی اندر کمی کوتاہی ہے، میں اس کی فکر سب سے پہلے کروں۔ پھر وہی آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس کی فکر تم کرو پہلے اپنے آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اور خیانت کرتا ہے، کوئی اور تمہارے سامنے اگر جو ہے وہ یہ کہہ دیا جائے کہ کرپشن کرتا ہے، فراڈیا ہے، فراڈ کرتا ہے، تم تو اس کے سامنے کرپشن کرنے والے نہ بنو نا، تم تو کم سے کم اپنے آپ کو درست کر لو۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ آج دنیا میں یہ جتنے ادارے رفاع عامہ کا کام کرنے والے ہوں یا لوگوں کی سوچ کو بدلنے والے ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم علاقے کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، یا جو ہم ایک دم سے جو ہے سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے، یہ کیوں نہیں ملک کے اندر یا کچھ کیوں نہیں اس ادارے کے اندر کوئی اچھا کام ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ دوسرے سے پہل کرتے ہیں۔ ادارہ بنا لیا رفاع عامہ کا، یا لوگوں کی سوچ بدلنے کا، یا لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سوچ چینج کرنے کا، وہ جب شروع کرتے ہیں وہ دوسرے سے شروع کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ سے شروع نہیں کرتا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلوں۔ اور یہی شعر میں اکثر آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، بہادر شاہ ظفر مرحوم نے جو کہا تھا کہ تھے جب اپنے گناہوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، تھے جب اپنے گناہوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ جب میں ٹھیک ہوں گا میرا گھر ٹھیک ہوگا، میرا گھر ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے شہر ٹھیک ہوگا، شہر سے ملک، اس طرح دنیا بدلتی ہے۔ آج نہ ہماری نمازوں کا کوئی اہتمام ہے، نہ ہمارے قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام ہے۔ ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہو بیٹھ کے، ہم نے کبھی اس کی تفسیر بیٹھ کے پڑھی ہو؟ آج دنیا بھر کے علماء کی، مستند علماء کی تفسیریں آپ کو مل جائیں گی، لیکن کبھی ہم نے کیا کھول کے بیٹھ کے اس کو پڑھا ہے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ پرانے وقت جو تھے، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا پرانا وقت بھی نہیں، جو یہ 90s کا وقت تھا، امائیں جو ہوتی تھیں یا بزرگ حضرات جو ہوتے تھے گھر میں صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام تھا، گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ریڈیو نے اور اخبار نے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا۔ پھر کچھ وقت آیا جب ٹی وی شروع ہوا اور تھوڑا سا جو ہے نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کم ہو گیا۔ پھر کیبل آئی اور تھوڑا کم ہو گیا، اور اب جب موبائل فون آ گیا، حتیٰ کہ موبائل فون کے اندر قرآن بھی موجود ہوتا ہے، اپلیکیشن بھی قرآن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے۔
ایمان سے بیٹھے ہیں، رمضان کے علاوہ کوئی کہہ دے کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، الا ماشاءاللہ چند ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ آج کے پہلے دور میں لوگ کہا کرتے تھے کم سے کم 1 سپارہ روزانہ پڑھو، اب علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 رکوع کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ۔ 1 رکوع کتنا مشکل ہے، لیکن کون ہے وہ جو 1 رکوع کی تلاوت کرے؟ بوجھ ہے اتنا بڑا ہمارے اوپر، حافظ غیر حافظ میں آپ کیا سب اس کے اندر ہم شامل ہیں۔ یہی معنی ہے نماز کا، یہ جب قرآن پڑھو گے نماز کی طرف آؤ گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ کہ 27 نمازوں کا ثواب باجماعت ملتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی لکھا ہے نمازوں کی حفاظت میں یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا۔ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ جس کا گھر مسجد کے پاس موجود ہو اور وہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو ادائے کامل نہیں کہا جاتا، اس کو ادائے قاصر کہا جاتا ہے، اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ واجب علماء نے کہا ہے، واجب جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا۔ خیر، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں مومن بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور سب سے بڑی بات جو اس کے بعد ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ میں نے جیسے کہا نا کہ ہم تو تاریخ نہ پڑھتے ہیں نہ سیرت پڑھتے ہیں، ہم جن چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ نے کبھی نام سنا ہو، علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اسیران مالٹا، جن کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ مالٹا کی جیلوں میں، یہ جب انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کو مالٹا کی جیلوں میں ڈالا گیا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو اسی سال ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو حضرت نے اپنے بیان کے اندر، جو آخری ان کا بیان تھا تقریباً، اور اس میں حضرت مولانا مفتی تقی صاحب کے والد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں حضرت شیخ الہند کی جو آخری بات تھی، حضرت شیخ الہند نے یہی اس کے اندر کہا تھا کہ میں اپنی جیل کی زندگی جو گزار کے آیا ہوں نا، میں نے اس کے اندر یہی نچوڑ نکالا ہے کہ مسلمان کی زب و حالی، مسلمان زوال کا شکار کیوں ہو گیا ہے۔ جو میں جیل میں یہ رہ کے آیا ہوں، میں نے اس کا جو نچوڑ نکالا ہے، میں آپ کو بھی وہی بات کروں گا کہ میں نے جو اس کا نچوڑ اس اپنی 50-60 سالہ زندگی میں جو اس جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کر جو میں نے نکالا ہے، وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ 2 ہیں کہ مسلمان آج زوال کا، پستی کا شکار کیوں ہوا ہے۔ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور نمبر 2 آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا، پہلے تو فرقہ واریت تھی، اب سیاست کے اندر آ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن بن گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بھی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسے منہ سے الفاظ بعض اوقات لوگ نکال رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ایسی گستاخی ہوتی ہے جو دائرہ اسلام سے بندے کو نکالتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کہہ دیں یہ ایسی چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم دشمنی میں، یہی تو بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، کتنا بڑا فرعون اور کافر تھا، لیکن حضرت حذیفہ سے کہا کہ تم نے وعدہ کر دیا ہے ابو جہل کے ساتھ، لہذا تم جہاد میں نہیں جاؤ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ کافر ہے، فرعون ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، کوئی بات نہیں؟
وہ تو اس وقت کا سب سے بڑا کرپٹ انسان ہے، اس کو چھوڑ دو اس طرح، تم آؤ جہاد کے اندر. حالانکہ جب ان کو جہاد میں بندوں کی ضرورت بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. کیا حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ یہودی عیسائی ہیں یہ لوگ، میں ان کا پیسہ ان کو واپس نہیں کرتا؟ سوچیں میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج باطل ترقی کر رہا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے، باطل ترقی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی کوالٹیز آ گئی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کفار کی کوالٹی ساری آ چکی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے. اس آیت، یہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زندگی رہی تو انشاءاللہ کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیں گے. ایک تو چھٹی کا جمعہ ہے، اس لیے 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے. آپ حضرات کی میں توجہ چاہوں گا کہ اپنے ان مدرسوں کو ان مشکلات میں، تقریباً 4 ماہ کے بعد ہی مدرسے کھلے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں. آپ اپنے رزق حلال سے جتنا تعاون کر سکتے ہیں ہمارے ان مدارس کا آپ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال، جان، ایمان میں عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. نمبر 2، آپ حضرات کے علم میں ہوگا ہمارے حضرت مولانا مکی صاحب مدرس حرم، ان کے بیٹے کا گزشتہ دنوں مکے میں انتقال ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ صبر دے. اہلیہ بھی ان کی کچھ سال پہلے گزر گئیں، اب بیٹا بھی گزر گیا. ایک لوتا بیٹا تھا حضرت کا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. ان کا نماز جنازہ بھی گزشتہ دنوں مکے میں ہی ہوا. تو دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں روحانی جسمانی سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اس وبا کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، پھر 1-2 دنوں سے کچھ معاملات زیادہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مدارس کی، مساجد کی اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں میں تبدیل کر دے. ان مدارس کی اور ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ رونقیں بحال کر دے سب کے لیے. سفر جن لوگوں نے آنا ہے، جن لوگوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو حج کے لیے جائیں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حج مقبول، حج مبرور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات سے، پریشانیوں سے مسلمان جہاں جہاں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.